أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جس موضوع کی طرف میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہاٹ ٹاپک ہے، اور ہمارے آج کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس حوالے سے کنفیوز نظر آتے ہیں، اور وہ ہے کرامت اولیاء. دراصل لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ کرامت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن سے ثابت ہے. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کرامت کسی بھی اللہ کے ولی سے صادر ہونے والی وہ بات ہوتی ہے جو ہماری عقل نہ سمجھ سکے، یعنی جو چیز ہمیں سمجھ آ ہی نہیں سکتی اس کو کرامت بولتے ہیں. جیسے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کوئی چیز ہوگی تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. ویسے تو لوگ آج کل چونکہ جہالت کا دور ہے ہر چیز کوئی معجزہ کہہ دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات جو خلاف عادت ہو، یعنی نارمل نہ ہوتی ہو، فزکس کے لاز سے اوپر کی کوئی چیز ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں اگر وہ کسی نبی کے ساتھ، نبی کے ذریعے سے یہ معاملہ ہو جائے. لیکن وہی بات کرامت کہلائے گی اگر وہ کسی اللہ کے دوست سے، اللہ کے ولی سے ظاہر ہو جائے. جیسے قرآن کریم کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس بے موسم کے پھلوں کا آ جانا، کیونکہ دیکھیں عورت نبی نہیں ہو سکتی تو آپ اللہ کی ولیاں ہیں، تو ایک ولیہ سے اس طرح کا معاملہ ظاہر ہونا تو یہ کرامت ہے. اسی طرح آپ اگر دیکھیں حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے قریبی آپ کے ساتھیوں میں سے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا اتنا بڑا تخت جو ہے وہ آپ نے سامنے ظاہر فرما دیا پلک جھپکنے کے اندر. تو یہ آپ کی کرامت ہے. تو اولیاء کاملین کی کرامتیں اور اس طرح کی بہت ساری، آپ اگر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، احادیث پاک کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو کرامات کا ظہور بالکل ہے. سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آواز لگانا، اور حضرت ساریہ جو ہیں ان کو بہت دور تھے وہ، اور ان کو کئی 100 میل دور سے جو ہے ملاحظہ فرمانا اور ممبر کے اوپر بیٹھ کے آواز لگا دینا کہ یا ساریہ جبل، کہ جو ہے وہ ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، جبل کی طرف آ جاؤ. تو یہ ساری باتیں ہمارے اولیاء کاملین جتنے بھی ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ ان کو سمجھنے کی بجائے یا تو ان کو لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ میں نے ڈیفینیشن سے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس طرح کی بات اگر سمجھ میں آتی تو کرامت کیسے ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے، یا اس کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں مختلف چیزوں کے ساتھ. تو ہمیشہ کرامت سمجھنے کے لیے دو باتیں بڑی اہم ہیں آپ کو سمجھنی چاہیے. کہ پہلی بات یہ کہ جب بھی کسی کرامت کا سلسلہ ہو یا کرامت کے بارے میں آپ سنیں تو اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ جو بات کسی بزرگ کے بارے میں مشہور ہے، یہ بات کسی قرآن یا حدیث کے اصول سے یا ہمارے بنیادی عقائد سے یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ٹکرا تو نہیں کسی بھی طرح کے ساتھ. تو اگر تو اس طرح کا ہو کوئی معاملہ تو یقیناً ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی ایسی بات نہ نظر آئے اور محض ہم صرف اپنی لاجک، سو کالڈ لاجک، یا اپنے محدود علم یا کسی مخصوص بندے کے انفلوئنس کی وجہ سے اگر ہم جو ہے وہ صرف اس کا مذاق ہی اڑانا شروع کرتے رہیں اور بس جو ہے وہ باتیں بناتے رہیں، تو پھر اس طرح کی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. یو ول نیڈ ٹو کم ود سم ایویڈنس. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کرامت کے حوالے سے ایک اور بات بڑی اہم ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بہت ساری کرامات ہمارے ایمانیات کا حصہ نہیں ہے. یعنی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یو ٹیک اٹ اور لیو اٹ، ٹھیک ہے. آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ بھی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، فائن، اٹس ناٹ فار یو، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، بجائے یہ کہ آپ اپنی اس لمٹ کو کراس کرتے ہوئے بجائے صرف چھوڑ دینے کے آپ باقاعدہ اس کو موک کریں، آپ لوگوں کو جو ہے بے ایمان کہنا شروع کر دیں معاذ اللہ، یا آپ اس اسپیسیفک ولی اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، یعنی اس کا مذاق اڑائیں. اور معاذ اللہ اب تو جو ہے وہ لوگوں نے کارٹونز کے اوپر یا موویز کلپس کے اوپر
مختلف قسم کی چیزیں کاٹ کے لگانا شروع کر دی ہیں اور ان اولیاء کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. دیٹ از سم تھنگ جو کہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ بلنٹ ہونے کی بات ہے. اتنی زیادہ جرت ہے, اتنی اوڈیسٹی آپ میں آ گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اولیاء کاملین کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو محبت کی بات ہے, میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ پکڑ لیا تو کیا بنے گا ہمارا. تو اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمیں ان چیزوں سے بالکل بچنا چاہیے. پھر ایک اور بات جو میرے ذہن میں اس حوالے سے ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جب کرامت کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ فی زمانہ کرامت کیوں نہیں ہو رہی, اب کرامتیں اس طرح سے کیوں نہیں ہوتی ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اب چونکہ کیمراز کا دور ہے اینڈ سو. ایسا نہیں ہے, اس بات کو سمجھیں. کرامت جو ہے وہ اپنے وقت اور اپنی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ پرانے زمانے کے دور کے لوگوں کو دیکھیں تو اس میں جس وقت جب بھی کرامت کی بات آتی ہے تو اس سے لوگ ایمان بھی لے کر آتے ہیں. اس میں جو ہے وہ ایک ایسا سلسلہ کار بھی رہتا ہے کہ جب کسی جگہ پہ کوئی کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو اس کرامت کے ظہور کے بعد چند ایسے لوگ ہوں گے یا جو مخالف ہوگا وہ اسلام قبول کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو, ٹھیک ہے. اور فی زمانہ کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی اللہ والے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک نام ایسا دیا ہے اور اس کا اکرام اس طرح کا ہے اور اس کے کام میں استقامت نظر آتی ہے تو یہ کرامت ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو فتنوں سے محفوظ رکھ کر اس کو جو ہے وہ اس طرح کا بنایا کہ وہ بالکل آج بھی کروڑوں لوگوں کے اندر اپنا نام رکھے ہوئے. تو یہ کرامت ہے, سبحان اللہ. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کس طرح سے فی زمانہ جو کسی کی بات نہیں مان سکتا, کوئی شخص کسی کو جلدی پسند نہیں کرتا, تو وداؤٹ فیس بک, وداؤٹ انٹرنیٹ, وداؤٹ اس طرح کے پیجز یہ لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں دلوں کے اوپر راج کرنے والے وہ لوگ. یہ کرامت ہی ہے کہ اللہ پاک نے ان کے ناموں کو لوگوں کے دلوں کے اندر رکھا ہے. تو کرامت صرف ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے, کرامت صرف جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کوئی جادو یا اس طرح کی کوئی چیز لوگوں کو دنگ کر کے دکھائیں. یہ کوئی تماشا نہیں ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں, بلکہ ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو یا تم جو ہے وہ کسی کو پانی پہ چلتا ہوا دیکھو تو یہ کوئی اس کے نیک بزرگ ہونے کی دلیل نہیں ہے, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص شرعی طور پہ شریعت مطہرہ کا کتنا عامل ہے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. لوگ بعض اوقات ایک جو سیکنڈ ایکسٹریم ہے وہ جادوگروں کو اور یہ شعبدہ باز لوگوں کو یا یہ جو گندے مندے لوگ پھرتے ہیں جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اینڈ دین دے گو ٹو دیم, اور اس طرح سے جو ہے ان کے جال میں پھنس کے اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں. تو یہ دونوں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں اس ایکسٹریم کی طرف جانا ہے نہ اس ایکسٹریم کی طرف جانا ہے. اور ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ کر سکتے تو وہ کرامت کیسے کہلاتی مجھے بتائیں. اور اگر چلو آپ کو سمجھ پھر بھی کوئی نہیں آتی یا آپ اس کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میری ٹائپ کی بات نہیں ہے تو دین لیو اٹ, خلاص. آپ اس کے اوپر ایٹ لیسٹ یہ تو نہ کریں کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی مول لینا ایک اچھا کام نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ آپ اپنے ان اسپیسیفک جو آپ کے مسائل ہیں یا اس طرح کی جو نظریہ ہے آپ کا, اس طرح کا کنسیپٹ ہے, اس نظریے اور کنسیپٹ کو آپ کلیئر کریں اور آئندہ کے لیے کوشش کریں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو ایٹ لیسٹ ان کا مذاق نہ اڑائیں اور ان کے بارے میں خراب بات نہ کریں. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس اچھے پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش بھی کریں اور میری اس میں مدد کریں کہ ہم جو ہے وہ صحیح بات اور درست بات اچھے پیرائے کے اندر خوبصورت طریقے کے ساتھ لوگوں تک پیش کر سکیں. اور آپ کی کوئی سوالات ہوں, آپ کے کوئی معاملات آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں مزید ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, آپ کامنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں. آپ چینل کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.